معاشی بدحالی کا شکار پاکستان آخرکار ڈیفالٹ ہو گیا۔ وہ باتیں جو ہم پچھلے چند مہینوں سے روز سنتے آئے ہیں کہ پاکستان آج ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان ایک مہینے تک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس چیز کا اعتراف پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کیا ہے۔ انہوں نے کل ایک تقریب میں سیالکوٹ میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ پاکستان، ہم سن رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہوگا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو کہ ڈیفالٹ ہے۔ ناظرین، یہ اسی سے کچھ دن پہلے کا ایک بیان ہے ان کے رستو ہیں، ان کے وزیر ہیں حسن اقبال، جو کہ پلاننگ منسٹر بھی ہیں فیڈرل۔ ان کا یہ بیان تھا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے وہ غدار ہے اس ملک کا۔ تو ہمیں پوچھنا تو یہ پڑے گا کہ تو کیا اس ملک کا جو وزیر دفاع ہے وہ غدار ہے؟ کیونکہ اس حکومت کے کچھ الگ قسم کے کارنامے اور ڈرامے ہیں، یہ الگ قسم کی چیزیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو الگ قسم کے القابات دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو انہی پہ آ کے بعد میں لگتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک پاکستان ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو اس چیز میں ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، اس چیز سے بچانے کے لیے ہماری حکومت کی کیا ترجیحات ہے، اور حکومت نے ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں جس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت 87 بندوں کی کابینہ ہے۔ پوری دنیا میں اتنی بڑی کابینہ کسی ملک کی نہیں ہے، اور یہ ہمارا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہم نے بنایا ہے، کیونکہ سری لنکا کا جو ریکارڈ ہے وہ ہے 52 لوگوں کا، جو کہ درج ہے باقاعدہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں، اور ہمارے پاس تو 87 ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے دنیا میں یہ پروف کر کے دکھایا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ہیں وہ ملک جس نے سب سے زیادہ وزیر اور مشیر پالے ہوئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کا خون چوس کر وہ جو پیسے ہیں وہ ہم ان کی عیاشیوں اور مرات میں لگا رہے ہیں، اور ایسے منسٹرز ہیں جن کے پاس محکمے ہی نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کس چیز کا وزیر بنایا ہوا ہے۔ کوئی معاون خصوصی لگا دیا، کوئی مشیر لگا دیا، کوئی وفاقی وزیر لگا دیا، کسی کو کہیں ابلائج کر دیا، کسی کو کہیں رکھ دیا۔ تو یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اتنی بڑی ایک وزیروں مشیروں کی فوج ہے، اور اس کے باوجود جناب ہمارا ملک ڈیفالٹ ہے، اور ان کو ذرا شرم نہیں اس بات پہ آ رہی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، بلکہ آپ ایسے کہہ لیں کہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں، وہ امریکہ کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو، کہ جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، وہ ایک دن ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ہفتہ سکون سے انہوں نے پاکستان میں گزارا ہو لگاتار نہیں۔ آج روز ہمیں سننے کو آتا ہے آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو جرمنی چلے گئے، آج امریکہ چلے گئے، آج لندن چلے گئے، آج فلاں ملک چلے گئے۔ تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی تو دورے ہی نہیں ختم ہو رہی، بنی کیسی انٹرنشپ پہ ہیں وہ کہ ان کی دورے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے کتنا زیادہ پیسہ ہے پاکستان کے پاس، یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اتنا پیسہ پاکستان کے پاس، پھر بھی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا کہ بھائی وزیروں مشیروں کے دورے اور مستیاں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ پھر آپ وزیر اعظم اپنے کو دیکھ لیں کہ ہمارے وزیر اعظم بجائے کہ اس موقع پہ ملک میں رہتے، اور ملک کی جو دہشت گردی کی لہر ہے، ملک میں معاشی صورتحال جس طرح سیاسی صورتحال خراب ہے، وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ اور اتنی بڑی فوج لے کر ترکی پہنچ گئے، ترکی کے دورے پر۔ آپ نے ترکی سے یکجہتی کرنی ہے، آپ یہاں پاکستان میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو امداد بھجوائیں، آپ ان سے یکجہتی کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی وزیروں مشیروں کی فوج لے کر اس ملک پہنچ جائیں اور کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ کریں۔ اس کے ساتھ ایک چیز میں نے آج دیکھی، راولپنڈی میں میں کہیں گیا تھا اور وہاں سے میں واپس آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا راولپنڈی میں ہر جگہ ترکی سے یکجہتی کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ جو پی ایچ اے ہے پاکستان کا، یہ جو پارکس ہارٹیکلچر سوسائٹی اتھارٹی ہے پاکستان کی، جو کہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہے ملک میں، یہ جو پارکس وغیرہ ہیں یا فٹ پاتھس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کی جو ڈیکوریشن وغیرہ کا کام ہے یہ اس اتھارٹی کا کام ہے۔ تو ہر جگہ پہ روڈ پہ انہوں نے وہ اشتہارات لگائے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑے یہ بوٹ پالشی ہیں، یہ اتنے بڑے مسخرے قسم کے لوگ انہوں نے حکومت پہ مسلط کر دیے ہیں کہ آپ نے ترکی کا زلزلہ آیا، ٹھیک ہے آپ نے امداد دی ہے، تو اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ آپ پورے ملک میں بینرز لگوا دیں، اور جو اربوں روپے کروڑوں روپے آپ اشتہارات پہ لگا رہے ہیں، آپ خبروں میں آپ نے اشتہارات دیے ہیں، اخباروں میں آپ کے اشتہارات ہیں، اب آپ نے باہر بھی بینرز لگوا دیے ہیں، غیر ملکی دورے آپ کے نہیں ختم ہو رہے۔ تو یہ ملک جو ڈیفالٹ ہو گیا ہے نا، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے حکمران اپنی عیاشی کر رہے ہیں، اپنی موج مستی کر رہے ہیں، ان کی جو سہولت کار اور ہینڈلرز ہیں جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی بالکل کوئی سنجیدہ نہیں ہے پاکستان کو لے کر۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو وہ یہ سب نہ کرتے جو ابھی تک ہو چکا ہے، ان کو نہ لاتے۔ اور اگر چلیں کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو یہ جو ابھی تک یہ لوگ ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو مسلط کیا ہوا ہے اور ان کو گرنے نہیں دے رہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ایک سنجیدہ ہے پاکستان کو لے کر۔ تو یہ تو پاکستان کے حالات ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟
اللہ ہی خیر کرے پاکستان کا اور اس کی جو سیاسی ایلیٹ ہے ان کو اللہ کوئی ہدایت دے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا ملک بے شک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کا ملک کہاں جا رہا ہے اور کہاں نہیں جا رہا۔